अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इंपोर्टेड हुकूमत की जानब से पहला इस्तीफा आ चुका है। वकला भी खड़े हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी है। इस वक्त इंपोर्टेड और खास तौर पे नून लीग का जनाजा निकल गया है। पाकिस्तान की पिछली तारीख की और अगली तारीख के अंदर भी ये जो एक आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है और इतना बड़ा ब्लंडर किया गया है, ये नून लीग का जनाजा निकाल देगा। लोग जूते मारेंगे, लोग इस पर थूकेंगे। इतनी बड़ी गलती और इतने बड़ी जो है वो ब्लंडर नून लीग से इस वक्त हो चुका है। और इस सियासी गंद को, इस गैर आईनी काम के अंदर कोई जमात भी खुलकर हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन अब कुछ दावे सामने आ रहे हैं कि सारे मामले के अंदर तमाम जमातें मुलव्वस थी। काबीना की मीटिंग के अंदर यह डिसाइड किया गया और इल्जाम यह भी लग रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी इस हवाले से मुशावरत की गई और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी इनकार किया इलेक्शन करवाने से। यह भी कुछ हमारे सहाफी दोस्त इस हवाले से दावा कर रहे हैं। अब क्योंकि घबरा चुके हैं, अब क्योंकि फंस चुके हैं, क्योंकि वकला और हर वो बंदा जिसको आइन अजीज है वो निकलेगा। ये जंग अब इमरान खान की नहीं रह गई। इमरान खान से ज्यादा अब ये जंग हर उस शख्स की बन चुकी है जो आइन 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 का राग अलापता है। और ये जंग बहुत बड़ी होगी और इसके अंदर फतह इंशाअल्लाह आइन ही की होगी। अब गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी शुरू हो चुकी है। हसन नियाजी साहब को गिरफ्तार किया गया था, यानी पहले गिरफ्तार किया गया, फिर एफआईआर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया और उसके बावजूद एफआईआर वो सामने लेके आ गए। 2 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। कल उनको जुडिशल किया गया। आज क्वेटा से जनाब पुलिस पहुंच गई है और उनको अडियाला जेल से लेने और उनको अब क्वेटा ले जाया जा रहा है। 25 मार्च को उनको क्वेटा अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। यानी वही इमरान रियाज वाला मनसूबा, एक जगह पे एफआईआर, दूसरी जगह पे मुकदमा, इधर भगाना, इधर लेके जाना, यही इन्होंने खान साहब के साथ भी करना था और अगर गिरफ्तार कर लिया तो करेंगे। अब उस मंसूबे पे काम हो चुका है। अजहर मिशवानी साहब को आज भी अदालत में पेश नहीं किया गया। कल दिन को उन्हें अरेस्ट किया गया, अगवा किया गया, उठाया गया, नहीं पेश किया गया। अदालती वक्त गुजर चुका है, अभी तक किसी भी अदालत में नहीं पेश किया गया। ये आइन, कानून, अदालतों की खुली, जैसे कहते हैं ना कि तौहीन है, वो है, क्योंकि आपने 24 घंटों के अंदर अंदर पेश करना होता है। नंबर 1 ये हो गया। और 45 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, 40 से 45 घंटे हो चुके हैं आइन टूटे हुए, मुअत्तल हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूती की नोक पे रखे हुए। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जनाब सो मोटो इस पर नहीं लिया। पूरी दुनिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि इलेक्शन आपने मुलतवी किया है, नई डेट भी आपने 5-6 महीने बाद की दे दी है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अदारा आपके साथ ताउन न करे आप उसके एग्जेक्टिव को मुअत्तल कर सकते हैं। आप उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि फलां अदारा हमें जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा। आपने ना सुप्रीम कोर्ट को बताया, आपने आर्मी चीफ या किसी भी ताकतवर से बात की, आपने वजीर आजम से बात की, उन्होंने आपको कहा कि नहीं इलेक्शन हो सकते। आपने आओ देखा ना ताओ देखा, आपके पास इख्तियार भी नहीं है कि इलेक्शन की डेट आप दें, क्योंकि यही तो आप पिटते थे हर अदालत के अंदर कि जो है वो गवर्नर ने डेट देनी, और अब आपने खुद ही डेट दे दी है। तो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब खुलेगी। 2 दिन गुजर गए, रात के नहीं 12 बजे, कल वर्किंग डे नहीं था, 23 मार्च की छुट्टी थी, वो भी गुजर गया। आज भी हमारे दोस्त उस दिन भी पहुंचे थे, रात को इतलात आई थी कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट खुले, तो हमारे दोस्त पहुंचे, सदीक जान साहब थे, रजी ताहिर साहब और बाकी दोस्त वो पहुंचे, उसी तरह ताले लगे हुए थे। और आज भी हमारे दोस्त अभी मुझे मिले हैं तो उन्होंने कहा यार हम सुप्रीम कोर्ट से होके आ रहे हैं, हमें यह था कि इस हवाले से आज कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब जरा जल्दी के साथ मैं आपके सामने खबरें, इस्तीफा जनाब जो पहला आया है उस हवाले से भी मैं आपको सामने रख दूं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर शहजाद एलाई ने इस्तीफा दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने बैरिस्टर शहजाद एलाई हैं, उन्होंने जनाब इस पे इस्तीफा दे दिया है। और अब इरफान कादर साहब को अटॉर्नी जनरल लगाया जाएगा। ये खबरें आ रही हैं कि अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब को लगाया जाएगा। इरफान कादर साहब वो बंदे हैं
جنہوں نے اتنا مایوس کیا ہے اور پہلے بھی ان کا کردار انتہائی ان سارے معاملات کے اندر مشکوکی رہا ہے، اور ایسے لوگ جن کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یہ مشیر ہے جناب شہباز شریف صاحب کے، اور اب ان کو اٹارنی جنرل صاحب بنایا جا سکتا ہے۔ اب جب یہ استعفیٰ آیا تو لگا کہ شاید یہ غیر آئینی کو کام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے استعفیٰ دیا، لیکن اینکر عمران ریاض ایک اور دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ضمیر کی آواز ہے، اس وقت حالات کے تناظر میں دوسرا بندہ درکار ہے، تو لہٰذا دوسرا بندہ اس وقت درکار ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ غیرت جاگی ہے یا کسی کا ضمیر جاگا ہے کہ ہم غیر آئینی کام نہیں کریں گے، یہاں پہ سب کے سب ہی غیر آئینی کام کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی جن کا واحد کریڈٹ جس پہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ آئین، پیپلز پارٹی کے اندر بغاوت ہے۔ ایون آپ نے سنا اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف خوسا صاحب، انہوں نے کہا نہیں ہم اس کے اگینسٹ نہیں جائیں گے، بھٹو کے نواسے نے کر دیا نا سودا، ہم نہیں کریں گے آئین کا سودا، زرداری نے کر دیا نا، ہم نہیں کریں گے۔ کابینہ کی میٹنگ کے اندر ہوا ہے، جوائنٹ سیشن بلا کے ہوا ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ جو آئین کرتے ہیں انہوں نے کر دیا، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر بااصول لوگ ہیں وہ اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ بڑے پیمانے پہ پیپلز پارٹی کے اندر بغاوت ہے، اور ایون ندیم افضل چاند نے کہہ دیا، ندیم افضل چاند نے تو جو زمان پارک میں ہو رہا ہے اس کی بھی مخالفت کر دی، انہوں نے کہا زمان پارک میں جو کچھ ہوا پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور ہو گند پی پی پر پڑے ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ڈرائیونگ سیٹ پر چاہے ہو طاقتور حلقے، چاہے ہو مریم نواز، پیپلز پارٹی پر گند نہیں پڑنا چاہیے، ہم زمان پارک کے اندر جو گیٹ توڑا گیا اس کے اندر ہم حصے دار نہیں ہیں، الیکشن 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے، یہ بھی ندیم افضل چاند نے کہا ہے۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی کے اندر وہ لوگ جو اصول کے ساتھ قاعدے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں۔ پھر ایک اور بات، الیکشن کمیشن کے پنجاب کے انتخابات ملتوی کرنے کے لیے جاری غیر آئینی نوٹیفکیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار کے جنرل ہاؤس کا بڑا فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے 27 مارچ کو آل پاکستان لائرز کنونشن بلا لیا ہے۔ یہ کنونشن پاکستان میں آئین بچاؤ لائرز موومنٹ کا نقطۂ آغاز ہوگا۔ تو یہاں تو بڑے بڑے ڈکٹیٹر مشرف جیسے گھٹنے ٹیک گئے تھے جب کالے کوٹوں والے کھڑے ہوئے تھے، تو لہٰذا اب تمام وکلا جو ہے وہ متحد ہونے جا رہے ہیں۔ 27 مارچ کو یہ جناب کنونشن بلا لیا گیا ہے اور بڑی تحریک کا آغاز ہوگا۔ جناب شندانہ گلزار صاحبہ پہ غداری کا مقدمہ درج ہوا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے محسن اختر کیانی صاحب نے اس مقدمے کو آج خارج کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی درخواست ضمانت پر سماعت، عدالت نے اسد عمر کی 28 مارچ تک عبوری ضمانت جناب منظور کر لی ہے، اور اس کے علاوہ ATC عدالت جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کے کیس میں گرفتار امجد خان نیازی سمیت PTI کے 63 کارکنان کی ضمانتیں جناب منظور ہو گئی ہیں، رہا کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ نیب راولپنڈی کے علاوہ پاکستان میں کہیں بھی عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ نیب نے لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کی درخواست نمٹانے کی استدعا بھی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ عمران خان نے اسلام آباد میں دہشت گردی کے درج 5 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت نے پہلے ہی ان مقدمات میں آج تک کی حفاظتی ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جس میں اینٹی کرپشن کے ریڈار پہ آ چکے ہیں، جس میں غلام بی بی بھروانا ہے، جس میں فرق حبیب صاحب ہیں، عامر ڈوگر صاحب ہیں، مراد راز صاحب ہیں، وارث عزیز صاحب ہیں اور علی اختر صاحب ہیں، ان کے خلاف جناب اینٹی کرپشن نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے جو جج زیبا چودھری تھی، ان کے جو دھمکی کا کیس تھا اس میں پہلے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری میں تبدیل کر دیے خان صاحب کے، اور اس سے قبل سول جج رانا مجاہد رحیم نے مسلسل عدم پیشی پر 29 مارچ کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے۔ 29 مارچ کے لیے جو ہے وہ جاری ہوئے تھے، اب وہ ناقابل ضمانت سے قابل ضمانت کے اندر وہ جو ہیں وہ کنورٹ اس وقت ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اظہر مشوانی صاحب کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور یہ میرے سامنے اب آ چکا ہے نوٹیفیکیشن بھی کہ اب جناب احسان نیازی صاحب کو کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر بھی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ ایک اور خبر یہ آ رہی ہے ہم نیوز کی، مفت آٹا لینے کی قطار موت کی قطار ثابت ہوئی، 6 افراد جاں بحق۔ حضور یہ ہیں آپ کے ملک کے حالات،
کہ مفت آٹے کا اعلان تو ہوا، پہلے تو وہ ایک کھچ ماری کہ تیل بھی ہم سستا دیں گے، پیٹرول بھی دیں گے. IMF نے کہا پتر جی آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اور اب مفت آٹے کا شوشہ چھوڑا گیا، 6 لوگ مارے جا چکے ہیں. اندازہ کریں کتنے کا آٹا کتنا دیتے ہوں گے، 2000 کا 3000 کا. اتنی غربت ہے آپ کے ملک کے اندر کہ لوگ اتنا رش ہے نا، ہلاکت ایسے تو نہیں ہوئی، رش کی وجہ سے اتنی بھوک ہے، اتنی بھوک ہے. مفت آٹے کا اعلان ہوا تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں پہنچے، 6 لاشیں گر چکی ہیں. یہ ہے اس ملک کا اصل مسئلہ. جناب آرمی چیف صاحب، جناب چیف جسٹس صاحب، وزیر اعظم صاحب اور تمام سٹیک ہولڈر، یہ ہے پاکستان کا اصل مسئلہ. 6 لاشیں گر چکی ہیں مفت آٹے کے لیے، اور یہاں عمران خان کو مائنس کرنا ہے، الیکشن آگے لے کے جانے ہیں. یہ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بعد میں ہوگا کہ آپ نے بتایا نہیں، فہیم اختر ملک صاحب ہیں. فہیم اختر ملک 92 کے رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی الیکشن رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ آرمی چیف سے رابطہ کیا، انہوں نے جو ہے وہ باقیوں سے وزیر اعظم سے رابطہ کیا، سب نے سیکیورٹی دینے سے اور آرمی دینے سے انکار کیا. اور اس کے بعد یہ جناب فیصلہ لیا گیا. انہوں نے کہا جب اتنے طاقتور ملوث ہیں اس سارے کھیل کے اندر تو پھر کیسے سپریم کورٹ ایکشن لے گی اور کیسے سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے میں کوئی ریلیف دے سکتی ہے. تو یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اسلام آباد کے اندر رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا 800 سے زائد گرفتاریاں ہو چکی ہیں، لاہور کے اندر ہو رہی ہیں. پولیس کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ میکسیمم گرفتاریاں کریں اور خان کا جلسہ کسی بھی صورت لاہور نہ ہو سکے. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.